زندہ باد زندہ باد در سے اسلام زندہ باد۔ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج لوگوں نے سود کے نئے نئے نام رکھ دیے، بیاج کے نئے نئے نام رکھ دیے، کہتے ہیں انٹرسٹ کا بزنس کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے، نوعیت نہیں بدلتی ہے کام کی۔ میرے آقا نے فرمایا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، حرام ہی رہے گا، جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب چاہے نام بدل لو، نوعیت نہیں بدل سکتی، کام وہی ہے۔ اور کتنا خطرناک کام ہوتا ہے، سنیں آپ، میں آپ کو تاریخ سے بتاتا ہوں، تاریخ پڑھیے گا۔ ایک نام ہے اللہ والے کا، نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہوئے۔ حضرت حبیب اجمی توبہ کرنے سے پہلے سود کا کام کیا کرتے تھے، بیاج کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری بھی اسی دور میں موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری جب بھی ملتے تھے کہتے تھے مہلت کا وقت ہے، توبہ کر لو، وقت نکل جائے گا، روتے رہ جاؤ گے۔ بار بار سمجھایا کرتے تھے مہلت اللہ دے رہا ہے، جب تک مہلت کا وقت ہے توبہ کر لو، اس لیے کہ موت آئے گی، ضرور آئے گی، اور نہ معلوم کب موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی، اگر توبہ کرنے کا وقت نہیں ملا تو پھر سوچو کیا بنے گا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں۔ مگر حبیب اجمی کہتے ہیں کہ میں کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، میں سود کا کام کرتا تھا، میں نے کبھی توجہ نہیں دی ان کی بات پہ۔ میں سوچتا تھا یہ پیر، یہ فقیر، یہ مولوی، ان کا کام ہے، کہتے رہتے ہیں، انہیں کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی لوگوں نے نظریہ بنا لیا مولویوں کا کیا ہے، کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا بزنس ہے، ہم کریں گے۔ اچھا، ارے ابھی مہلت کا وقت ہے، یہ مولوی بتا رہے ہیں، کل نہ کہنا کہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لو۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میں نے کبھی توجہ نہیں دی، میں نے کبھی ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرے۔ کہتے ہیں ایک روز میں گوشت کی دکان پہ گیا، اس نے میرا قرضہ لیا ہوا تھا، میں نے کہا پیسے لوٹا دے، اس نے کہا ذرا سی مہلت دے دیں، ابھی نہیں ہے، کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ذرا سی مہلت دے، مجھ پر رحم کریں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے مجھے گوشت دے، وہ سود میں آئے گا، میری رقم پھر بھی باقی رہے گی۔ کہتے ہیں اس نے مجھے گوشت دیا، میں گوشت لے کر گھر پہ آیا، میں نے بیوی کو دیا، میں نے کہا لو گوشت بناؤ، بیوی نے لیا، ہانڈی میں چڑھا دیا، جیسی بنانے کے لیے ہانڈی چڑھائی، اور اس نے جب چمچ اس میں ڈالا چلانے کے لیے، وہ دیکھی حیران رہ گئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ وہ جو گوشت اس نے ہانڈی میں رکھا تھا بننے کے لیے، وہ سارا خون بن گیا ہے۔ جیسی دیکھا بیوی نے فوراً پکاری، حبیب اجمی کو پکار کے کہا آؤ بیٹھو بیٹھو، تم بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، جو تم غریبوں کا خون لاتے ہو چوس کے نچوڑ کے، دیکھو تمہاری ہانڈی میں بھی خون آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے انہوں نے دیکھا اب ان کا احساس بیدار ہوا، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب تو میرے گھر کی ہانڈی میں بھی خون آ گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اب توبہ کرنے لگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ بیوی تو پہلے سے ہی کہتی تھی توبہ کر لو، اب جب توبہ کرنے لگے تو بیوی نے ایک اچھا مشورہ اور دے دیا، کہنے لگی توبہ تو کر رہے ہو مگر سنو سنو، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جاؤ اسے اپنا گواہ بنا لو، کسی اللہ کے ولی کو اپنا گواہ بنا کے پھر توبہ کرو، پھر اللہ بڑا کریم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی توبہ کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیوی نے کہا کسی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ انہیں خیال آیا حسن بصری کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت حسن بصری کے پاس جا کے ان کو گواہ بنا کے توبہ کریں گے۔ گھر سے نکل پڑے، راستے میں ایک جگہ بچے کھیل رہے ہیں، یہ جب وہاں سے گزرے ایک بچہ زور سے چلا کے بولا او بچوں سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاؤ، ایک بہت بڑا گنہگار جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑ جائے اور ہم بھی گرفتار ہو جائیں۔
جیسے کانوں میں آواز آئی اور زیادہ بے چینی بڑھ گئی، کہنے لگے پروردگار آنکھوں میں آنسو ہیں مولا، اب تو بچے بھی مجھے گناہگار کہنے لگے، اب تو بچے بھی مجھے تانا دینے لگے۔ خیر اسی کشمکش کے عالم میں آگے بڑھے، حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا، سارا قصہ سنایا، پھر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں حضرت حسن بصری کی بارگاہ سے جب واپس آ رہے ہیں، پھر دیکھا وہی بچے وہیں اسی جگہ پہ کھیل رہے ہیں۔ جناب حبیب اجمی جب اس جگہ سے گزرے، بچے وہیں پہ کھیل رہے ہیں، لیکن بچے جب کھیل رہے ہیں ان کا گزر ہو رہا ہے، ایک بچہ پھر کہنے لگا، پھر ایک بچہ بولا، بچہ کہنے لگا اے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے اڑنے والی دھول ولی کے اوپر چلی جائے اور ہم کہیں بے ادب نہ بن جائیں اللہ کے ولی کے۔ اللہ اللہ جیسے ان کے کانوں میں آواز آئی، جیسے اتنا سنا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہتے ہیں میرے مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے پروردگار ابھی میں نے توبہ کی، ابھی تو نے کائنات میں مشہور بھی کر دیا، مولا سب کو علم بھی ہو گیا کہ میں توبہ کر چکا ہوں، سب کو پتہ بھی لگ گیا۔ تو لوگوں وقت ہے مہلت کا، توبہ کر لینی چاہیے، ان تمام کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اللہ کے پیارے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور سود کا کام کرنے والے پر اللہ رسول کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔